الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے کتراتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن کی 60ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ بے شک و شبہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے بارے میں یقین نہیں رکھتے۔ اور پھر اس آیت میں قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے، سعادت سے ہمکنار ہونے کے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے، راستہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اس آیت میں بہت ہی اہم مضمون ہے کہ دعا کے آداب و شرائط کیا ہیں، دعا کیسے مقبول ہوتی ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے اس میں کہ ادعونی، دعا کا مطلب یہ ہے کہ پکارنا، یعنی اپنی حاجت اور پریشانی اور مشکل کے وقت پکارنا کو دعا کہتے ہیں۔ اور اکثر مفسرین اس بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے کہ عبادت، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ بھی کہا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا مغز ہے عبادت کا، یعنی اصل عبادت کرنے کا جو مقصد ہے وہ دعا کے لیے ہے، یعنی دعا کی غرض سے ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہا، دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے، ایسا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو بات بتائی ہے کہ پکارنا کسی کو اور اپنی حاجت کے لیے پکارنا، تو اصل میں جو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے اپنی تذلل اور اپنی محتاجی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اور اس کے سامنے اس کو اپنے کو اس کا محتاج سمجھ کر اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا اور اپنے دست سوال کو دراز کر دینا، اور مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے کچھ مانگنا اور کسی سے سوال کرنا، اور کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس کے پاس حاجت روائی کے لیے جانا، مافوق الاسباب سمجھ کر اس سے مانگنا۔ دنیا میں بھی لوگ بہت سے لوگوں سے بہت سے چیزیں مانگتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، مافوق الاسباب طریقے سے، یعنی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سامنے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ ان سے التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تذلل کا اظہار کر رہے ہیں، یہ طریقہ جو ہے عبادت ہے۔ ورنہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو مانگتا ہے وہ اسباب کے تحت مانگتا ہے، سبب ہے وہ سامنے، دوسرا انسان اس کو سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مجھ کو دے سکتا ہے، کوئی چیز اگر اس کے پاس ہے، میں اگر اس سے طلب کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس سلسلے میں مدد کر دے، وہ اسباب کے دائرے میں ہے۔ مافوق الاسباب کے تحت کسی سے جو ہے کچھ مانگنا اور اپنے تذلل کا اظہار کرنا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہی یعنی اصل عین عبادت ہے، مقصد ہے عبادت کا۔ اور اصل عبادت کے مقاصد میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی جنت مانگنا، مغفرت مانگنا، اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا، عبادت کا اصل مقصد یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ یعنی جنت مانگنا ہے اور مغفرت مانگنا ہے اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، خالصتاً اللہ کو خالص کر کے انہی کی عبادت کرنا ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے، یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے اس میں۔ اور یہ کہ اس کے تعلق سے کئی ایک احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی شخص اگر میری حمد و ثنا میں اتنا مصروف ہو جائے اور پھر اس کو اپنی حاجتیں مانگنے کا موقع بھی نہ ملے، وقت بھی نہ ملے مجھ سے، تو میں اس کو اتنا دے دوں گا کہ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دوں گا، یعنی بغیر مانگے کہ میں اس کو عطا فرما دوں گا۔
بشرطے کہ جب وہ میری حمد و ثنا میں مصروف ہے اور اس کے پاس وقت نہ نکلے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، تلاوت قرآن میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کے درس و تدریس میں اتنا غرق ہو گیا ہے، اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگ نہیں سک رہا ہے، مجھ سے مانگنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچا ہے، تو پھر میں اس کو دیگر مانگنے والوں سے بہت زیادہ عطا کر دوں گا۔ یعنی یہ قرآن کے لیے خاص ہے۔ قرآن میں جو غرق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، جو اپنے دن اور رات لگا دیتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے اگر وہ نہیں مانگتا ہے مجھ سے تو بھی میں اس کو اتنا دے دوں گا کہ دیگر مانگنے والوں سے اور زیادہ اس کو عطا فرما دوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو بات بتائی ہے کہ میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو نہیں مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ اگر کوئی ایسا ہی بے پرواہی کر کے غفلت میں پڑ گیا تھا اور نہیں مانگا تھا تو اس کے لیے نہیں ہے یہ وعید، بلکہ اس کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مستغنی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے کسی کی، اگر یہ سمجھ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت وعید فرمائے ہیں کہ اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور آیت کے سب سے پہلے ٹکڑے میں جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کچھ مانگتا ہے لیکن اس کو وہ نہیں ملتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب حدیث میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے، کوئی شخص، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کو وہ عطا کر دیا جاتی ہے۔ یعنی جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں گناہ ہو یا خطا رحمی کا پہلو ہو، تو پھر اس کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کی دعائیں قبول کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے اس میں، یعنی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صورتیں کیا ہے؟ 3 صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں بتایا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں، وہی جو کچھ اس نے مانگا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بلا اور پریشانی اور آفت جو آنے والی تھی، اس دعا کے بدلے میں وہ آفت کو ٹال دیا جاتا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی نہ یہاں پر اس کو وہ جو ہے عطا ہوئی، اور نہ ہی جو ہے کوئی آفت اور پریشانی سے وہ جو ہے ٹالا گیا، بلکہ اس کو آخرت کے لیے جو ہے رکھ دیا گیا۔ یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت سب سے اچھی صورت ہے، کیونکہ آخرت میں بندے کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ خالی ہوگا وہاں پر، اور وہاں پر نیکیاں ہی چلیں گی۔ تو وہاں پر جو ہے ہر شخص یہ چاہے گا کہ یا اللہ میری دعائیں اگر نہیں قبول ہوتی دنیا میں تو زیادہ اچھا تھا۔ یعنی وہاں پر جب دیکھے گا کہ اس نے جو بھی دعائیں مانگی تھی جو قبول نہیں ہوئی تھی، یہاں پر وہ اس کے لیے فکر مند رہتا تھا، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کیے ہیں، بلکہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیے ہیں۔ تو یہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اس پر ہمیں یقین رکھ کر دعا کرنا چاہیے۔ اور کئی ایک احادیث، متواتر احادیث اس سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا جو ہے سب سے زیادہ مکرم ہے، یعنی دعا کرنے والا جو ہے سب سے مکرم ہے، اور اس کو بہت پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت اچھا سمجھتے ہیں کوئی ان سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتا ہے اپنی حاجتیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرو، یعنی فضل کا سوال کرو اس سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگو، یعنی دعا ایسی مانگو کہ اپنے لیے عافیت مانگو۔ سب سے اچھی اور بہترین دعا عافیت ہے، عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے جو ہے کامیابیاں سب کچھ اس میں جو ہے سما جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ زمین و آسمان کا نور ہے دعا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو یعنی دعا کے دروازے جس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے بے شمار احادیث، متواتر احادیث دعا کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا بجا واضح فرمایا کہ دعا کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اس میں جو بات بتا دی گئی ہے کہ دعا کی قبولیت کی جو ہے 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت میں جو ہے کوئی شرط نہیں بتائی گئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی شرط بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں تو کوئی شرط نہیں بتائی گئی، یعنی دعا کسی بھی صورت میں قبول ہو سکتی ہے، یعنی کیسی بھی حالت میں قبول ہو سکتی ہے، جیسا کہ بندہ کھڑا ہو، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، یا جو ہے وضو سے ہو یا غیر وضو سے ہو، طہارت سے ہو یا طہارت سے نہ ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے ہی جو ہے یعنی ایک کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس دنیا کی حد تک۔ کافر بھی اگر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ابلیس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کا موقع عطا فرمائیے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ جو ہے اس آیت کی روح سے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ رزق حلال ہونا۔ کوئی مسلمان اگر اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور مانگتا ہے تو پھر اس کا کھانا اور پینا حلال ہونا چاہیے، یہ مسلمان کے لیے شرط ہے، غیر مسلمان کافر کے لیے نہیں، اس لیے کہ کافر تو اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، جب اس نے جو ہے اس بات کا اقرار ہی نہیں کیا تو وہ دروازے میں داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ مکلف نہیں بنا ہے ابھی۔ لیکن جو مسلمان ہے جس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں، تو پھر اس کو حرام کمائی سے بچنا چاہیے اور رزق حلال کی تلاش کرنا چاہیے۔ تو رزق حلال اگر وہ کھائے گا تو اس کی دعائیں جو ہے قبول ہوں گی، مستجیب الدعوات بن جائے گا وہ۔ اور دوسری بات شرط اس کی یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے غفلت کے ساتھ دعا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ بڑی توجہ کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر مانگنا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں، جس ہستی سے، وہ دینے پر قادر ہے اور وہ قدرت رکھتی ہے، اور میں جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں مجھے جو ہے وہ ملنے والا ہے، یہ سوچ کر بڑی توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 شرائط عام طور پر جو ہے سننے میں آتی ہیں اور جو ہے احادیث میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور دعا کے قبول ہونے کے جو افضل اوقات ہیں اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ بارش ہوتے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش جب ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت جب نازل ہوتے رہتی ہے، بارش اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رات کے آخری پہر تہجد کے وقت کی دعا بہت قبولیت کا وقت ہے اس وقت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر ختم کرنے کے بعد قرآن مجید کو جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور نیک کام کرنے کے بعد کی دعا، کوئی اچھا سا نیک کام کرے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اس کا واسطہ دے کر، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے ہی جو ہے اپنے اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر مانگنا، یعنی جب بھی آپ کوئی کام کیے تھے اس کا واسطہ دے کر بھی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ حدیثوں میں بات آتی ہے۔ اور پھر ویسے ہی جو ہے جو بیمار ہیں وہ بیمار کے پاس جا کر آپ اس کی عیادت کر کے اس سے دعا کی درخواست کرنا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو بوڑھے بڑے اور بزرگ ہیں ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جو نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، یہ دعاؤں کی افضلیت ہے قبولیت کے لیے جو ہے یہ موقعوں پر، اور ان لوگوں سے اس طریقے سے اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں جو ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا، جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں اور کوئی جو ہے کبھی، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ اور پھر سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو خیالات اور جو وسوسے بھی اٹھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہرک کہتے ہیں جو جان رگ ہے، رگ جان جسے کہا جاتا ہے، جو حلق سے نکلتی ہے کنارے سے اور اس کے کاندھے تک چلی جاتی ہے، اور وہ اگر شہرک کٹ جائے کسی انسان کی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ قریب ہیں کہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے زبان پہ بھی نہیں آنے پاتے، اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، ہم جان لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، اس کا مقصد یہ بتا دیا کہ بندے کو چاہیے کہ مجھ ہی سے دعا مانگے اور اپنے احتیاجات میرے سامنے رکھے اور میرے سامنے جو ہے اپنی حاجتوں کو پیش کرے، میں اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، اور یہ نہ سمجھے کہ میں بہت دور ہوں بلکہ میں اس سے بہت قریب ہوں، اتنا زیادہ قریب کہ میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں سے تک واقف رہتا ہوں، لہٰذا وہ چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جو ان سے نہیں مانگتا، جبکہ کوئی بندہ کسی اور بندے سے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن انسان ہے کہ لوگوں سے مانگتا ہے جو بے اختیار ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں، کتنی دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے قرآن میں، آپ اگر اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہر نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتائی ہے، کتنی دعائیں، بے شمار دعائیں۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبیوں نے جو دعا کی تھی وہ بھی جو ہے راہ راست بالراست اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی تھی، کسی اور سے نہیں مانگی تھی۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب بندے ہوتے ہیں اور کتنے جو ہے ان کے قریب ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے انہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں کتنے انبیاء کرام آئے، کوئی نبی بعد میں آنے والے اپنے اوپر والے نبیوں کے واسطہ دے کر نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست انہوں نے مانگا اور طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ ہی سے مانگے، براہ راست اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگے اور میرے سامنے جو ہے اپنی حاجتیں رکھے، تو میں اس کی دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔